Everybody wants Pakistan should live within our means, لیکن پیٹرول مہنگا نہ کرو. Everybody wants کہ پاکستان should live within our means. نہ بجلی کے ریفارمز کرو, نہ بجلی کی کمپنیوں کو پرائیویٹائز کرو, نہ اس کے نقصانات کم کرو, نہ بجلی کے بل مہنگے کرو, تو بھائی کیا چاند سے پیسے آئیں گے؟ So we don't live within our means. اور آخری بات کروں گا سر میں, ہمارا ماڈل غلط ہے, امپورٹ سبسٹیٹیوشن کا ماڈل ہے, جب ہم کو ایکسپورٹس پروموشن کا ماڈل کرنا چاہیے اور ہم کو اپنے آپ کو کمپیریٹیو کرنا چاہیے. سیکنڈ, ان پاکستان میں تیسری چیز جو ہے جو میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ ایک بڑی عجیب سی ایلیٹ بارگین ہو گئی ہے, بہت زیادہ ایلیٹ بارگین ہے. جو میں بات کرتا ہوں کہ پاکستان ورکس فار اونلی 1% آف پاکستانیز. میں آپ کو سچ بتاؤں, اور پھر ادھر بیٹھے ہوئے میں کیا بولوں اب, آج سے 50 سال 60 سال پہلے بھی یہ ان کے والد امیر ترین آدمی تھے, آج بھی یہ امیر ترین آدمی ہیں, ان کے بچے بھی امیر ترین ہوں گے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ 50-60 سال پہلے یہ بیٹھا ہوا ہے نا, اس کا نانا بھی امیر ترین آدمی تھا. ٹھیک ہے, میں مطلب بات بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, 50 سال پہلے آپ کس امیر آدمی کو جانتے تھے؟ کیا نام سنے تھے؟ حبیبs تھے, داؤد تھے, آج بھی ہیں. امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا ہے, امیر آدمی تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. آپ کو ابھی تک راکفیلر اور فورڈس تو امیر ترین نہیں ہیں, اور لوگ آتے ہیں نا آگے. ٹھیک ہے, مطلب وی ڈونٹ ہیو انف سوشل موبلٹی. اور یہ نہیں ہے کہ آپ سیاست میں دیکھ لیں, وہی نام چل رہے ہوتے ہیں. آپ مطلب سیریسلی پاکستان ایک واحد کنٹری ہے, آئی واز سرپرائز کہ جہاں ڈاکٹروں کے بچے ڈاکٹر بنتے ہیں, اور ڈاکٹروں کے بچوں کی اسپیشل سیٹس ہوتی ہیں. 5-10% سیٹ ہوتی ہیں کہ صرف ڈاکٹروں کے بچوں کو ڈاؤ میڈیکل وغیرہ میں ایڈمیشن مل رہا ہوتا ہے. دیٹس مائنڈ باگلنگ. اس کے باپ تو ڈاکٹر ہے, اس کی ماں تو ڈاکٹر ہے, تو اس کو ٹیوشن پڑھا سکتے ہیں, ہیلپ کر سکتے ہیں. جو بچہ ڈرائیور ہے اس کے بچے کو ہیلپ کرو یار. یہاں پر میں 40 لاکھ بچے اگر 18 سال کے ہوتے ہیں نا, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اسکولوں سے نکلتے ہیں, تو کراچی گرامر اسکول آدھے پاکستان کے امیر بچوں کے اندر, آدھے امیر ترین پاکستان کے لوگ ایک اسکول میں گئے, کراچی گرامر اسکول میں. آدھے پاکستان کی کابینہ, عمران خان کی 60% کابینہ was from one college in Lahore, HSN College in Lahore, one school in Lahore. آپ کی اس وقت کی جو سپریم کورٹ ہے نا, 17 ججز ہیں نا, اس میں 8 جج ایک اسکول سے آئے, HSN کالج لاہور سے آئے ہوئے. مطلب دس از جسٹ 1% فار پاکستانیز از دیئر فار 1%. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, آئی ایم پارٹ آف دیٹ. بٹ دا تھنگ از کہ دس نو بٹ سو ایکچولی میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں لاہور چیمبر میں گیا تھا, میں لاہور چیمبر کو بتا رہا تھا, ادھر ایک فلم چلی تھی سائٹ پہ, ہم نے ان کو فلڈس کی فلم دکھائی, اور وہ مائی ایک سرائکی میں رو رہی تھی, اماں. ٹھیک ہے, اس کا ہر چیز لٹ گئی تھی. اینڈ شی واز جسٹ کرائنگ اینڈ ٹاکنگ ان سرائکی. آئی کوڈ انڈرسٹینڈ سرائکی, بٹ آئی کوڈ انڈرسٹینڈ ہیومینٹی, رائٹ. اینڈ آئی واز ٹیلنگ آل دیز پیپل ان دس روم, ایئر کنڈیشن چل رہا تھا, ایسا خوبصورت کمرہ تھا, کہ میں نے کہا بٹ فار دا گریس آف گاڈ گو آئی مین, یہ تو ہم اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے, ایکسیپٹ کہ آئی واز بورن ان اے رچ. میں سیٹ کا بیٹا نہیں ہوتا نا, تو میں نہیں ادھر پہنچتا. میں آپ کو سچ بتاؤں, پاکستان کے اندر کتنے بریلینٹ لوگ ہوتے ہوں گے جو صرف کارپینٹر بنتے ہوں گے. پاکستان میں کتنے جو سائنٹسٹ نہیں بنتے, جو آئنسٹائن نہیں بنتے. پاکستان میں کتنے ہوشیار بچیاں ہوں گی جو صرف بیچاری گھر کے اندر بیٹھ کے وہ کڑھائی سلائی کا کام کرتی ہوں گی, ہاؤس وائف ہوں گی, جن کو آپ نے نہیں تعلیم دی ہے. تو جب آپ صرف 1% بچوں پہ اپنے آپ کو لمٹ کر دیں گے کہ HSN کالج اور کراچی گرامر اسکول اور ان کے بچے جو ہیں, آج جا کے دیکھ لیجئے حبیب بینک یا دوسرے بینکوں کے اندر کے ٹاپ بینکرز کہاں سے, کس اسکول سے آئے ہوئے ہوتے ہیں. 2-3 اور اسکول ہے, حسن عبدال ڈال دو, 3 امریکن اسکولیں ڈال دو, دیٹس اٹ. 4000 بچے ہیں پاکستانی جو آج سے 40 سال بعد اگر اسی طرح ملک چلتا رہا تو پاکستان کو رول کریں گے. سو دس از ویئر پاکستان گوز راؤنڈ. انالیسس میں بالکل اس چیز کا آئی ایم اے وٹنس ٹو دا فیکٹ کہ آپ پرائسز کو you believe in prices determining the allocation of resources. مجھے یاد ہے کہ جب وہ میٹنگ ہو رہی تھی زوم پہ, تو میں نے تھوڑا سا آپ کو پش بھی کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب واٹ اباؤٹ ریشننگ, مطلب تیل کے, تو آپ نے کہا نہیں, میں پرائسز میں بلیو کرتا ہوں کہ دیٹس دا بیسٹ وے آف ایلوکیٹنگ ریسورسز. خیر میں اور آپ الاسٹیسٹیز کے بارے میں بات کر سکتے ہیں بعد میں, لیکن یہ ہے کہ میں نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتا ہوں. اور بس ایک بات میں یہ کہتا چلوں یہاں پر کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمارا اکنامک گروتھ ماڈل کام نہیں کر رہا, لیکن آئی تھنک اس میں ایک چیز جس کی کمی رہ گئی نا پاکستان میں, کہ وہ جو ہم نے انویسٹمنٹ ہیومن کیپٹل میں کرنی تھی, تعلیم کے اندر, پینے کے صاف پانی, ہیلتھ کے نظام میں, وہ اب ہمیں جو ہے نا بائٹ کر رہی ہے جہاں تک ہماری پروڈکٹیوٹی یا اکنامک گروتھ کا تعلق. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اگر ہم نے اکانومی کو گرو کرنا ہے تو اس کا راستہ ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ کے تھرو ہے. یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ اسلام آباد میں بیٹھ کے جیکٹ ٹائی لگا کے ہم پالیسی بنائیں اور پورا ملک اس کے پیچھے چلے. اگلے دن میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک فگرز دے رہا تھا اور میں ان کو دکھایا کہ پاکستان میں ایوریج ایئرز آف اسکولنگ ہمارا جو ایک ورکر ہے اس کے کتنے ہیں. اٹس اونلی 5 years compared to India 8 years and South Korea 12.5 years.
تو ہمارا ایک جو ایوریج ورکر ہے لیبر فورس میں وہ میڈین 5 سال پڑھا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 50% آر ایجوکیٹڈ لیس دین 5 ایئرس. تو یہ ایک پوائنٹ میں کہنا چاہ رہا تھا. اور میں اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتا ہوں جو کہ ایک بہت اہم سوال ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے 1% ریپبلک کی بات کی. میں آپ کے کچھ انٹرویوز بھی دیکھتا رہتا ہوں, آپ کا بزنس ریکارڈر کا پیس بھی پڑھا تھا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج کہ 2047 کا پاکستان کیسا دکھنا چاہیے, اور ہمیں جو ویژن آپ پریزنٹ کر رہے ہیں اس پہ پہنچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ایک دو میں نے کچھ بات کی تھی تو انڈین لوگ بھی بڑے اس کو ری ٹویٹ کر رہے تھے, اور میری ٹاک کو میں یہ بات کر رہا تھا تو وہ خیر اپنی آپس کی ان کی سیاست تھی, وہ نہرو ورسز بی جے پی کی بحث کر رہے تھے. ہمارے یہاں ہندوستان نے 100-150 بلین ڈالرز کا ایکسپورٹ کرا ہے آئی ٹی کا لاسٹ ایئر ہندوستان نے. جسٹ فار کمپیریزن سعودی عرب نے 115 بلین کا تیل ایکسپورٹ کیا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ہندوستان نے سعودی عرب کے تیل سے زیادہ ہندوستان نے آئی ٹی کا ایکسپورٹ کیا ہے. سب کو بڑا شوق ہے کہ پاکستان میں آئی ٹی ایکسپورٹ کرنی چاہیے. ہمارے بچے بڑے ٹیلنٹڈ ہیں, آف کورس بچے ہمارے بڑے ٹیلنٹڈ ہیں, لیکن آئی ٹی کا ایکسپورٹ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں یہ نہیں سوچتا کہ یار 1950 کی دہائی کے اندر پنڈت نہرو جو تھے وہ آئی آئی ٹیز کھول رہے تھے, انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجیز کھول رہے تھے. اس کی وجہ سے آج 40 سال 50 سال بعد 60 سال بعد ایکسپورٹ ہو رہا ہے ان کا آئی ٹی کا. کوئی یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ وہ لوگ بولتے ہیں یار گوگل کا جو ہے وہ سی ای او ہندوستانی بن گیا, انڈین امریکن, وہ بورن اینڈ ریزڈ ان انڈیا. یہ جتنے بھی امریکن کی بڑی کمپنیاں ہیں ان کے جو سی ای او اگر جو انڈینز ہیں وہ امریکہ پیداوار نہیں, وہ انڈیا میں پیدا ہوئے والے انڈین امریکنز ہیں. وہ کیسے بن رہے ہیں؟ کوئی جا کے دیکھے نا کہ کیا کامنالٹی ہے. تو ایک کامنالٹی تو یہ ہے کہ یہ سارے آئی آئی ٹی سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں. آپ آئی آئی ٹیز نہیں بنائیں گے لیکن آپ کو ٹیکنالوجی کا ایکسپورٹ چاہیے. مطلب دیٹ ہاؤ ڈز دیٹ ورک؟ مطلب اٹ میکس نو سینس. لیکن ہر سیاستدان کو پاکستان کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں یار آئی ٹی کا ایکسپورٹ ہونا چاہیے, بڑی اچھی بات ہے. لیکن آئی ٹی کی یونیورسٹی بنانا اللہ معاف کرے یہ نہیں کریں گے, یہ سمجھ میں نہیں آئے گا. اور آئی ٹی کی یونیورسٹی بنانی ہے تو بلڈنگوں پہ توجہ دینی ہے, پروفیسرس پہ توجہ نہیں دینی ہے. سو مطلب سیریسلی دس از ناٹ گونا ہیپن. پاکستان, میں آپ کو سچ بتاؤں, بڑا اچھی بات ہے ایز اے پولیٹیشین آئی ول سے کہ پاکستان ان شاء اللہ تعالیٰ 47 کے اندر بڑا آگے بڑھ جائے گا 2047 کے اندر. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کیا مطلب واٹ از اٹ دیٹ وی آر ڈوئنگ ڈفرینٹلی. 75 سال میں ہم مطلب 1990 کی دہائی تک ہم ہندوستان سے آگے تھے. ہندوستان نے اپنے بیسک صحیح کر لیے تھے, صرف ماڈل غلط تھا. نرسمہا راؤ نے جب معیشت کو کھولا ہے ماڈل آگے کر دیا, لیکن پیچھے تو لوگ پڑھے لکھے تو آ رہے تھے نا. آج ہندوستان ایک غلط روش پہ چلا گیا ہے. مودی صاحب نے ادھر جو ہندو اور مسلمانوں کو لڑائی کر رہے ہیں, وہ جو ہم نے جنرل ضیاء نے پاکستان میں کروایا وہ اب وہ کروا رہے ہیں وہاں پہ. تو لیکن اگر وہ اس غلط روش پر نہیں رہے تو ان کو چھوڑ دو. لیکن ہم جو ہے وہ کیا کیا ہم نے 75 سال میں؟ آج پاکستان کے اندر 50% چلڈرن, 50% اسکول گوئنگ چلڈرن آر ناٹ ان اسکول. 50% بچہ جو اسکول جا سکتا ہے, جو اسکول جانے کی عمر ہے, وہ اسکول میں نہیں ہے. ہر 10 بچے میں سے ایک بچہ جو اس کی خاندگی نہیں ہے, جو پڑھا لکھا نہیں ہے, وہ پاکستانی ہے. گلوبلی ہر دنیا کے 10 بچے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں, جس میں افریقہ بھی شامل ہے, ہندوستان بھی شامل ہے, بنگلہ دیش بھی شامل ہے, جو بھی پسماندہ دنیا کے ملک شامل ہیں, جو 10 بچے اگر پڑھے لکھے نہیں ہوں تو اس میں سے ایک بچہ پاکستانی ہوتا ہے. کہیں دنیا میں خدا نہ خواستہ آپ کو پتہ ہے کہیں ٹیررزم ہو جاتی ہے, ہم سب دل پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ یا اللہ پاکستانی نہ نکلے. وہ کم وقت پاکستانی نہیں نکلتا ہے تو کبھی نہ کبھی کچھ 2-4 سال یہاں پہ ٹرائبل ایریاز میں رہ کے گیا ہوتا ہے, اگر عربی بھی نکلتا ہے تو. کس قسم کی ملک چلا رہے ہیں آپ؟ مطلب آپ نے نہ اپنے بچوں کو پڑھایا ہے, نہ یہاں پہ معاشرے میں ٹالرنس ہے. میں جب اسکول میں تھا, کلاس 3 میں تھا, تو ایک کرسچن خاتون تھی مسز فرنینڈس, وہ مجھے آ کے پڑھاتی تھی. مجھے اس نے تھوڑی پٹائی کری تھی لیکن ڈیفیکلٹی کی اسپیلنگ یاد کروا دی تھی. وہ 2 F بھول جاتا تھا. ٹھیک ہے, بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ, اسکول میں آتی, صدر میں رہتی تھی, اسکول بس میں, وہ اپنے پبلک ٹرانسپورٹ میں بس میں آتی تھی فراک پہن کر اسکول پڑھانے. آج کرو اس طرح تو ممکن نہیں ہے. سارے آپ کے زیادہ تر کرسچن جو پڑھے لکھے تھے وہ پاکستان سے چلے گئے. آپ کے دوسری اقلیتیں چلے گئیں پاکستان سے. آپ نے کس قسم کا معاشرہ پیدا کیا ہے؟ سو دا تھنگ از کہ وی نیڈ ٹو ریئلی ری تھنک آور سوسائٹی. آپ دیکھیں کہ میں 2014 میں جب وزیر تھا اس وقت میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا, میں نے اس وقت گنا تھا
تو بنگلہ دیش کا ڈھاکہ کا شاہ جمال ایئرپورٹ ہے، اس میں 22 23 24 فورن ایئرلائنز آ رہی تھیں، اور کراچی لاہور اور اسلام آباد ملا کر اس سے کم فورن ایئرلائنز آتی تھیں. جب میں چھوٹا تھا تو اس زمانے کے اندر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر کراچی ایئرپورٹ یہ جو سامنے نظر آتا ہے، ہر قسم کی، برنی صاحب اس وقت جو ہے وہ سارے لا رہے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ ہر قسم کی، یہ ستار صاحب بیٹھے ہوئے، کہ ہر قسم کی فورن ایئرلائن آتی تھی. SAS اسکینڈینیوین ایئر لائن آتی تھی یہاں پہ، KLM، الیٹالیا، جاپان ایئر لائنس، ایئر فرانس. ہر پاکستان آج کون آتا ہے پاکستان؟ جو 3 UAE کی ایئرلائنیں آتی ہیں، عرب کی ایئرلائنیں آتی ہیں، وہ بھی کرو یہاں پہ نہیں ٹھہراتے. یہ آپ کا معاشرہ انٹالرنٹ ایز ہیل، uneducated and belligerently uneducated, ٹھیک ہے، has no sense of egalitarianism. یہ بڑی بات ہے حبیب والوں کی. I congratulate them، اور اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر بڑا احسان ہے. لیکن ان کو اللہ نے ویژن بھی دیا ہے. یہ میرا دوست شہباز ملک یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیسے دیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ویژن بھی دیا ہے، دل بھی دیا ہے کہ they do the right thing. But there are not enough of us actually who are doing the right thing. And the government is not doing its share. ہم نے نہ کسی کو تعلیم دی ہے، نہ معاشرے کو اچھا کیا ہے، نہ پاپولیشن کنٹرول کری ہے. تو 2047 میں بھی وہی چال بے ڈنگی سی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے. اب یہ تھا، میں میاں نواز شریف کو بتا چکا ہوں یہ 2014-15 کے اندر، جب میں پچھلی مرتبہ تھا. میں کہا سر ایک زمانہ تھا کہ ہمارے وزراء جو تھے وہ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے تھے ملیشیا سے، تھائی لینڈ سے. پھر وزیر آ گئے اور کمپیئر کرنے لگے ہندوستان سے. پھر وہ آگے نکل گیا تو ہم نے بنگلہ دیش اور سری لنکا سے کمپیئر کرنے شروع کر دیا. اور میں نے کہا آئندہ کوئی وزیر آئے گا وہ افغانستان سے کمپیئر کر رہا ہوگا. تو بنگلہ دیش تو آگے نکل گیا، اللہ خیر کرے. سو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از ٹو ری امیجن پاکستان. دیر از نتھنگ رانگ ود پاکستانیز، بٹ دیر از سم تھنگ رانگ ود پاکستان. ایوری کنٹری ہیز پرابلمز، وی ہیو پرابلمز، بٹ وی ہیو نو سولوشنز اینڈ وی ڈونٹ تھنک آف سولوشنز. ہمارے پاس اگر ایک ایگزسٹ، جو ٹیررزم کا پرابلم ہے جنرل ضیاء کے زمانے سے ہے، آج تک ہے، اللہ کی مہربانی سے سولوشن نہیں نکلا. پاکستان کے اندر میں آپ کو بتا دوں کتنے مسائل ہیں. بجلی کا مسئلہ ہے، کب سے ہے؟ جنرل ضیاء کے زمانے سے، جب سے سرکولر ریٹ ہے آج تک سولوشن نہیں نکلا ہے. ابھی گیس کا پرابلم آپ کو پتہ چلے گی کہ ابھی جو تھوڑا سا ہے، اب آپ کو پتہ چلے گی کہ گیس کا پرابلم ہوتا کیا ہے. 1-2 سردیاں ٹھہرو اور خاص طور پر ناردرن ایریاز میں پتہ چلے گی گیس کا پرابلم.